شروع کوم د هغه لوی ذات په نوم چې منګه اپوزیشن او دغه حکومتي ډله پیدا کړې ده او پناه غواړم د هغه شیطان رټلی شوي نه کم چې د پښتنو په صفونو کې بے اتحادۍ کوشش کوي نفاق پکې پیدا کوي دا باد د زمانې چې منګه چیړي هسې نه ده دا باد د زمانې چې منګه چیړي هسې نه ده دا ګوري چیرته مړوي روکې سره بصري شته او که نه او د اجمل بابا په دې شعر وایي ستا په رضا زما رضا د ربه ستا په رضا زما رضا د ربه کاڼي هم نس پورې تړلی شمه خو چې بل خامار په خزانو وینم آخر انسان یم څنګه غلی شمه میں ایکس فاٹا کے حوالے سے شروع کرتا ہوں اور بعد میں اپنے حلقے پہ آ جاؤں گا سوری میں اس کی بات کروں ایکس فاٹا کی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے اس صوبے کو بارڈر دیا ہے انٹرنیشنل یہ پہلے لاک صوبہ تھا اور پھر ہم نے جو بجلی کی بات ادھر ہو رہی تھی ریئلٹی کی بات ہو رہی تھی تو سب سے زیادہ ڈیمیں اس ایکس فاٹا کے علاقے میں ہیں لیکن ہمیں اور پھر ہمارے جو معدنیات ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ معدنیات ہمارے علاقے میں ہیں میرے علاقے میں میرے اپنے ضلع میں جتنی ماربل ہے وہ 350 سال تک چل سکتی ہے یہ صوبے کی یہ امانت ہے اور صوبے کا مال لیکن بدقسمتی سے جب ہم سے وعدہ کیا گیا سرتاج عزیز ریفارم میں تو ابھی تک ان لوگوں نے ہمیں ایک پیا نہیں دیا اور اس پہ اپنے آپ کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں نازی صاحب کہ ہمیں سن گورنمنٹ نہیں دے رہے ہیں ہم نے پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر سے ہم نے رابطہ کیا ہے کہ بلاول صاحب کے ساتھ ایکس فاٹا کے تمام ممبرز کا میٹنگ ہوگا اور وہ بتائے گا کہ وہ دیتے یا نہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائے کہ یہ صوبے نے مجھے کتنا دیا ہے جو اس کے شیئر بنتا ہے اور مجھے یہ بتائے کہ پنجاب کی اس کو حکومت نے کتنا دیا ہے اور مجھے یہ بتائے کہ بلوچستان میں باپ اور بیٹے کا حکومت ہے اس نے کیا دیا ہے یہ جو وعدے کیے تھے وہاں پہ ابھی مایوسی پھیل رہی ہے ہم اپنے بھائیوں پختونخوا کے بھائیوں سے ملے ہوئے ہیں لیکن ابھی اس کی وجہ سے ادھر پہ مایوسیاں پیدا ہو رہی ہے لوگ واپس اپنے پرانے اس قانون پہ اختیار پہ جانے کے لیے واویلائی کر رہے ہیں یہ ان نااہلوں کی یہ جو نااہل ادھر بیٹھے ہیں اور جب پہلے سال پہ ہمارے جو پیسے آئے تھے اس میں صرف ان لوگوں نے 28 ارب روپے ریلیز کیے پچھلے سال میں اور ان لوگوں نے ان کی نااہلی کی وجہ سے صرف 12 ارب روپے ادھر لگ چکے ہیں اور باقی واپس لیپس ہو چکے ہیں اس سال میں ان لوگوں نے ایکس فاٹا کے لیے 49 ارب روپے کا اعلان کیا ہے ہمارے تو بنتے ہیں 110 ارب روپے ہمارے بنتے ہیں اس کے حساب سے NFC کے حساب سے لیکن ان لوگوں نے ہمیں 49 کی کیے لیکن پہلے سمائی اور ابھی دوسری دسمبر تک ختم ہو رہی ہے پہلے میں ان لوگوں نے 4 ارب لگائے تھے ابھی بھی یہ لگائیں گے تو میرے خیال میں سارے سال میں صرف 16 ارب روپے لگیں گے تو یہ شرم کی بات ہے ان کے لیے یہ جو ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں بنتا وہ مرکز سے اپنے صوبے کے حساب بھی نہیں مانگ سکتا اور جب نیجی صاحب ادھر آتے ہیں تو آنکھ اٹھا کے ادھر کہتے ہیں کہ میں صوبے کو رائلٹی نہیں دیتا
شرم کی بات ہے ان کے لیے. ادھر تو کم از کم اس سیم ہاؤس میں تو نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو, لیکن کسی نے اس کو جواب نہیں دیا کہ کیوں نہیں دیتے ہو. اور ابھی کرپشن کا میں آپ کو یہ میرے ضلع میں جو کرپشن ہو رہا ہے معدنیات کے مد میں, یہ پہلے جو ہے نا 3,500 روپے پی ٹرک رائلٹی لیتے تھے, اور جون پہ اس پہ ٹینڈر ہوا ہے. ٹینڈر اس پہ ہوا ہے جو 30 روپے پر ٹن ماربل تھی. ابھی ان لوگوں نے بڑھا کے 90 تک پہنچا دیے, اور ابھی ایک گاڑی سے 15,000 روپے لیتے ہیں. اگر ان کو یہ کرنی تھی تو جون میں یہ کرنی تھی تو ٹھیکیدار اس کے مطابق اس کو لیتی تھی. یہ پیسے ان کو ڈائریکٹ آ رہے ہیں اور یہ لوگ کھا رہے ہیں. اس طرح ہمارے معدنیات کو لوٹے جا رہے ہیں, اور اس معدنیات پہ ان لوگوں کے نظریں لگے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ اپنے ای ٹی ایمز کو دیکھ کے ادھر صوبے میں لا کے ان کے لیے لیز الاٹ کر رہے ہیں. ہمارے قوم کے جو سرمایہ جو جائیداد ہے اس سے کوئی پوچھتے نہیں کہ آپ کا اس میں کوئی ہے. اس کو باہر سے بندے آتے ہیں ادھر پہ لیز کرتے ہیں, لیکن قوم کے لوگوں کو کوئی, اس نے ایک قانون بھی بنایا ہے اجلاس عام کے نام پہ, لیکن اجلاس عام نہیں بلاتا کوئی, اور نہ کوئی بندہ کسی کی سنتا ہے. اور میرے علاقے میں جو ڈیولپمنٹل کام ہے, تو ایک تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی جو ادھر کہہ رہے تھے کہ ہمارے 35% کا شیئر تھا اور 3,50,00,000, تو یہ میں اس کے ساتھ یہ 35% کے حساب سے ہے. اگر جس علاقے میں ایک بندے کو, ایک ایم پی اے کو, ایک منسٹر کو یہ 40-50 کروڑ دیتے ہیں تو اس کے حساب اپوزیشن سے اس کے حساب سے ملنے چاہیے 35%. اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بس 3,50,00,000 روپے دے رہے ہیں, یہ تو غلط ہے, یہ تو ناانصافی ہے. یہ بھی لوگوں نے بھیجے ہیں ادھر, یہ لوگوں کے مینڈیٹ کے جو ہے نا وائلیشن ہے. اور میرے حلقے میں یہ سارے کام ایم این اے اور میرے مقابلے میں وہ جا رہا, اس نے جلسہ کر رہا تھا ادھر پہ ضلع مومن میں. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے الیکشن نہیں آ رہا ہے, لیکن ضلع مومن میں پی ٹی آئی کا صوبائی ممبر نہیں ہے. اس نے ایک ریزرو سیٹ ادھر دیا ہوا ہے, اور میرے حلقے کے سارے کام اس کے نام پہ اور ایم این اے کو دے رہے ہیں. ایم این اے مرکز سے بھی لا رہے ہیں, اور ایم این اے کا اصولی طور پہ صوبے میں کوئی بھی حق نہیں ہے نا, نہیں. تو یہ سراسر ظلم ہے. یہ میرے ساتھ جو ہے نا, میرے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں میرے کام کو اس لوگوں نے نہیں لیا ہوا ہے. ہمیں اس سی ایم ہاؤس سے کال آئی کہ آپ اپنے کاموں کے اس پیپر کو جمع کرے. ہم نے سارے ڈپارٹمنٹ میں اپنے کام کو جمع کر دیا, ادھر ہم نے بھیج دیا. ان لوگوں نے کہا کہ واٹس ایپ پہ بھیجا کرو, لیکن وہ کام ان لوگوں نے چھوڑ کے ان کو کام سارا دیا ہوا ہے اور ان کے کام لیے ہوئے ہیں. تو ہم کو بھی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. میں 2,50,000 عوام کا نمائندگی ادھر اسمبلی میں کر رہا ہوں. یہ ظلم نہیں ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں ایم این ایز نہ مانو, ایم این ایز نہ مانو, ایم این ایز نہ مانو. اور اس کے علاوہ جو ادھر ہمارا نیو مرج ایریا ہے, ادھر پہ پوٹینشیل جابز آ رہے ہیں, وہ جاب بھی ادھر سے دے رہے ہیں, یہ جاب بھی ادھر سے دے رہے ہیں. تو افسوس کی بات ہے یہ جو امپیئرز آئے ہوئے ہیں ایکس فاٹا کے, تو وہ کس لیے آئے ہیں؟ جو آپ اپنے ایم این ایز کو نوازتے ہیں, آپ اپنے ریزرو سیٹ کو نوازتے ہیں. اچھا, میں آخر میں غنی بابا کے شعر پہ اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں.
که خازیش نیمه په قبر وی ولاړې که خازیش نیمه په قبر وی ولاړې که غلام مړم راځي تو کوي ته لاړې که په خپل وینو نه يم لمبېدلې مورې په کم مخ به ما پسې ته جاړې یا به دا ملک باغ ادن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې